میرے فیملی ممبر کو نقصان پہنچانے یا اس کے لیے کوئی مسائل ہے؟ کیا نا انہوں نے ابھی جو فیملی ممبرز تھے ان کی کچھ پرانی تصویریں بھی اور کچھ ایڈیٹڈ تصویریں بھی انہوں نے سرکولیٹ بھی کی ہیں، بہت گند مچایا، جس پر میں پھر ایف آئی اے سائبر کرائم سیل میں گیا اور اب الٹیمیٹلی اس پہ کارروائی ہو رہی ہے. آئی ہوپ کہ وہ انشاءاللہ ود ان ڈیز اس کا کوئی کنکلوژن آ جائے گا. وہ جن آئی ڈیز سے اپلوڈ ہوئیں، وہ جن لوگوں نے واٹس ایپ گروپس پہ بھیجوائیں، وہ ساری کی ساری چیزیں وہ لوگ ہمارے موجود ہیں، جتنے اس کے جو بنیادی چیلے ہیں، مرکزی چیلے، ان سب کے اس کے اندر نام بھی ہیں اور الٹیمیٹلی وہ انشاءاللہ. ویسے آپ نے یہ پاکستان میں رہتے ہوئے محسوس کیا نا کہ آپ کا جو مسئلہ ہوتا ہے وہ کہیں نہ کہیں وہ آپ کا اس کا برڈن آپ کی فیملی پہ پڑ جاتا ہے؟ ایگری ایسا ہی ابھی دیکھ لیں نا اس معاملے کے اندر کہ بھائی ہم آپس میں کر رہے ہیں نا، دو لوگ لگے ہوئے ہیں نا، تو بھائی دلیل سے یہ اس طرح کی حرکت، جس طرح حملہ ہوا، تیزاب پھینکا گیا، گالم گلوچ، نعرے لگوانا، تو آپ کچھ بھی ایکسپیکٹ تو کچھ بھی کر سکتے ہیں ان سے. وہ تو ہر چیز، میں تو زندگی تیزاب پھینک دیا، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ گولی بھی ایکسپیکٹ کر رہا ہوں، میں ہر چیز. آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ایک 20-22 سال کا لڑکا آیا اور اس کے ہاتھ میں پسٹل ہے، آپ یہ بھی ذہنی طور پہ تیار بیٹھے ہیں؟ اس معاملے میں پہلے دن سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے لگتا ہے کہ اس معاملے کے اندر میری جان جب چلی جائے. تو کیا اس کے کیا پریکاشن ہے، کیا کرنا چاہیے کسی کو؟ کیونکہ بعد میں لوگ کہیں گے کہ اقرار باز نہیں آ رہا تھا. اللہ نہ کرے کہ کبھی کوئی اس طرح کا کوئی افسوسناک واقعہ ہو، لیکن کیا مطلب کہ ابھی آج نہیں جاؤں گا تو 5 سال بعد، کیا 10 سال بعد، زیادہ سے زیادہ اب یہ 40 کے آس پاس میں آ گیا ہوں، تو کتنے سال اور جی لوں گا یہاں سے. مطلب کہ خودکشی بھی تو نہیں نہ کرنی. That's fine، جتنی احتیاط انسان کر سکتا ہے اتنی کرنی چاہیے، لیکن یہ بھی تو نہیں کرنا کہ جان کے خوف سے آپ جو ٹھیک بات سمجھتے ہیں اس کو کہنا چھوڑ دیں. نہیں، آپ نے لاسٹ ٹائم آپ کے وہ یوٹیوب کی ویڈیو پہ لگا ہوا تھا کہ حکومت کب، ہاں کہ جب میں مارا ہی جاؤں گا تب اس کے بعد آپ کیا چاہ رہے ہیں کہ مطلب حکومت کیا کرے؟ کہ مطلب کہ آپ ویڈیوز کہہ رہے ہیں کہ میں کرتا رہوں گا، ہاں جی ٹھیک ہے، حملے ہو رہے ہیں، حکومت کیا کرے اس میں؟ دیکھیں حکومت کرے یہ فار ایگزامپل یہ اس کو ایک ٹیسٹ کیس بنا لیتے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ گاڑی وہاں موجود ہے پولیس والوں کے پاس، پولیس والوں سے آگے فورینسک لیب والوں کے پاس ٹیسٹ ہو جاتا ہے، تیزاب پھینکنا ثابت ہو جائے گا. جو لوگ تیزاب پھینک رہے ہیں براڈیا ہے، اس کے چیلے آپ اس نام نہ لیں یا تو ہمیں بیپ کرنا پڑے گا. آپ بیپ کر دیں، میں معافی چاہتا ہوں، جان بوجھ کے نہیں دیا، اللہ جانتے نکل گیا مجھ سے. تو وہ یہ طے ہے کہ اس کے ساتھ ان کی تصاویر موجود ہیں، وہ اسٹیبلشڈ چیلے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے رابطے اور سب چیزیں نکلوائی جائیں، ڈیٹیلز ڈیٹا کی نکلوائی جائیں، واٹس ایپ کے ذریعے پتہ کریں کون کس کس سے رابطے میں تھا. اس میں انصاف ہو جائے، صرف اس ایک کیس کے اندر انصاف ہو جائے تو آپ سمجھیں. میرے گھر کے جو باہر فائرنگ ہوئی ہے اس کیس کو آپ کسی منطقی انجام تک پائیں، یہ تو میرا رائٹ ہے نا یار کہ میرے فیملی جہاں میرے گھر کے لوگ ہیں وہاں باہر آ کے 2 بار فائرنگ کی جاتی ہے، اور اس کے باوجود جو ملزمان ہیں یا تو پولیس بتا دے کہ بھائی یہ نہیں ہے فلاں نے کیا ہے، اس کا کچھ نہیں بنا. ہم کہیں کسی جنگل میں تو نہیں بیٹھے ہوئے، ٹھیک ہے نا، یہاں پہ سامنے اسکول ہے، ارد گرد گھر ہے، مجھے تو نہیں پتا کہاں کون سے سی ٹی وی کیمراز لگے ہوئے ہیں. آپ اسٹیبلش کر دیں کہ نہیں بھائی یہ لوگ تھے، انہوں نے شرارتاً فائرنگ کی تھی، یا یہ جی ڈیفنس کے لڑکے تھے انہوں نے مذاق میں کر دی تھی فائر. کچھ تو بتا دیں کہ یہ لوگ ہم نے پکڑ لیے اور یہ ریزن تھی، یہ ریزن نہیں تھی جو آپ بتا رہے ہیں یا جس کا خدشہ آپ کو ہے. میرے گھر کے باہر فائرنگ کا معاملہ اپنے انجام پہ پہنچ جائے اور مجھ پہ تیزاب پھینکنے والا جو حملہ ہے اس کا معاملہ قانونی طور پر سائنٹیفکلی دستاویز اپنے انجام پہ پہنچ جائے، اتنا حکومت سے ہم اس سے زیادہ توقع تو نہیں کر رہے. اچھا اقرار بھی اس ٹاپک میں بس آخری ایک سوال کر رہا ہوں کیونکہ میں نے کچھ سوالات آپ کے لیے اور بھی رکھے ہیں. ایک تو آپ کو بہرحال ایک دن تو یہ ویڈیو ختم کرنی پڑے گی نا. آپ لوگ کہتے ہیں کہ اقرار کو ایک ٹاپک مل گیا اس میں سے ڈالر نکال رہا ہے، حالانکہ آپ نے بتایا تھا کہ آپ نے ڈالر یوٹیوب جو ہے وہ ٹرمینیٹ رہا ہے پچھلا پورا مہینہ. ہم نے پھر وہ یعنی آپ یہ دیکھیں جو کہتا ہے کہ جناب میں لوگوں کے سارے مسئلے حل کر دیتا ہوں، وہ بھاگ کے چلا گیا یوٹیوب کے پاس، یوٹیوب سے کہا کہ جناب یہ میری تصویریں لگا رہے ہیں، ان کو اسٹرائکس دیں. خیر اسٹرائکس آئیں تو الٹیمیٹلی ٹرمینیٹ ہو گیا. پھر ہم نے لیگلی فائٹ کیا اور وہ ہم نے یعنی جس آدمی کی بات یوٹیوب نہیں مانتا وہ کہتا ہے میں کلندرے دورا ہوں. لیکن آپ نے اس پہ جو اس کے بعد جو ایک کارٹونسٹک کیا کریں بنایا وہ بھی میرا خیال ہے کہ وہ بھی ایتھکس کے تو ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ جب آپ کہہ رہے ہیں ایتھکس کی بات ہے کہ نام نہیں لینا چونکہ بل آ گیا ہے تو ہم اس کو فراڈیا کہہ رہے ہیں. اب وہ کہہ رہے ہیں میری تصویر نہیں لگائیں ورنہ میں اسٹرائک بھیجوں گا اور آپ کا چینل اڑوا دوں گا. تو کیا کریں؟ لوگوں کو بتانا تو ہم کس کی بات کریں، تو اس کا ایک اسکیچ بنا لیا، اس میں کیا برائی ہے؟ یا تو ہم نے کوئی جانور کی شکل دی ہوئی ہو اس کو، یا ہم نے کوئی اور ایسا کوئی جو کہ وہ خیر وہ ہر چیز سے مشابہ ہو سکتا ہے، لیکن ہم نے صرف یہ دکھانے کے لیے کہ بھائی کس کی بات ہو رہی ہے ایک اسکیچ. میں آپ سے پوچھا کہ ایک دن تو آپ کو یہ ویڈیوز ختم کرنی ہے نا، مطلب کہ یہ ٹاپک کسی دن تو اوور ہونا ہے. تو آپ یہ سوچتے تو ہوں گے کہ یار میں اس کو کیسے، آپ خود بھی یہ ویسے سوچتے ہیں کہ یار میں اس کو کس طرح وائنڈ اپ کروں گا؟ مجھے جو میں بس کری جا رہے ہیں، ود دا فلو والا معاملہ ہے. ٹھیک ہے، ہاں یعنی یہ ضرور ہے کہ ہاں اگر تو قانون اپنا راستہ بنائے یا کسی مقام پہ اس کو خود
سمجھ آ جائے کہ یہ چیزیں نہیں کرنی. اور میں بہت پہلے بتا چکا ہوں کہ بھئی یہ چیزیں جن سے یہ اگر طائب ہو جاتا ہے تو پھر ظاہر میرا مطلب ذاتی تو نہیں اس کے ساتھ معاملہ نا کہ میری کوئی اس نے جو ہے نا وہ زمین جائیداد پہ قبضہ کیا ہوا ہے, یا مجھے تو پرابلم لوگوں کے حوالے سے نا, دین کے حوالے سے نا, جس طرح عقائد کو مسخ کر رہا ہے الٹیمیٹلی. تو اگر یہ کچھ چیزیں ہیں جو ہم آلریڈی بتا چکے ہیں اس فہرست میں, اگر ان سے باز آ جائے تو اچھا. کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں, اور میں نے یہ خود بھی محسوس کیا ہوا, کہ اگر آپ کسی جگہ پہ چوکا چھکا لگانا جائیں اور وہاں پہ اس طرح سے چوکا چھکا نہ لگے تو آپ کے اندر ایک گلٹ رہ جاتا ہے. آپ کہتے ہیں کہ یار یہ میرا خیال ہے کہ میں بہتر شاٹ کھیل سکتا تھا. آپ پہلی بار گئے, مجھے کسی نے کہا کہ آپ کو گلٹ محسوس ہوا کہ یار میرے سے شاید اس طرح نہیں ہو سکا جتنا مجھے کرنا چاہیے تھا. پھر آپ دوسری بار گئے, دوسری بار بھی کچھ وہاں پہ آپ پوری ایک ریلی کے ساتھ گئے لیکن وہ وہاں پہ موجود نہیں تھے, اور پھر ہم نے دیکھا کہ کنٹینیوسلی آپ یوٹیوب پہ لگے رہے. کہیں یہ اندر وہ گلٹ تو نہیں ہے کہ یار میں شاید جس طرح سے جا کے جو میرا سٹائل ہے, جس طرح سے جا کے میں ہو ہی نہیں سکتا نا وہاں پہ. دیکھیں ہر جگہ کا ہر آپ کو ریگریٹ ہے کہ شاید میں اس سے بہتر وہاں پہ جا کے کر سکتا تھا؟ بالکل نہیں. پہلی بار اللہ نے الحمدللہ رب العالمین جتنا ہو سکتا. کہ آپ ایک ایسے آدمی کے بہت مشکل تھا میں چلے گئے, جا کے وہاں اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے, جتنا آپ اس کو رد کر سکتے تھے آپ نے کیا. کون سی چیز ہے جو اس کی ایکسپوز نہیں ہوئی؟ یہ پتہ لگ گیا پوری دنیا کو کہ وہ آیت نہیں پڑھ سکتا کوئی. یہ پتہ لگ گیا ساری دنیا کو وہ کسی اللہ کے ولی کا نام ٹھیک سے نہیں لے سکتا. یہ ہر چیز اللہ کی ذات نے, اور جتنی پذیرائی ملی, جتنی محبت لوگوں کی ملی, اس کے بعد تو کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی تھی کہ یار میں نے اور اچھا اور کچھ اچھا. پھر آپ دوسری بار کیا کریں گے؟ پاکستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ وہ ویڈیوز دیکھی گئی ایسی. تو آپ دوسری بار کیا کریں؟ دوسری بار ہمارا جو ہم اس سے پہلے اناؤنس کر چکے ہوئے تھے وہ یہ تھا کہ لوگوں نے اس کو بھی کہا کہ پتہ نہیں کوئی جتھا شاید حملہ آور نہیں. ہمارا مقصد تھا کہ ہم وہاں جا کے ایک پرامن طور پر صرف ایک سمبولک یہ اظہار کر سکیں کہ کتنے لوگ اس کی مخالفت میں ہیں. اور اعلان یہ تھا کہ وہاں ایک کانفرنس کا انعقاد کریں گے ہم, جو بھی قریب کی جگہ جو ہمیں انتظامیہ. پھر یہ ہوا کہ ہمیں پتہ چلا کہ جناب وہ اپنے بندے مروانے کا پلان کر رہا ہے, اور موومنٹ ہم کچھ ایسا وہاں کچھ رکھیں گے تو یہ ہوگا کہ جناب خود اپنی جانب سے کوئی حملہ کر کے اور کچھ ایسا ماحول بنا کے کہ جس میں الٹیمیٹلی وہ ہمارے اوپر آ جائے. دین پھر اب چونکہ ہم اناؤنس کر چکے تھے, نہ جانا ایک اور طرح کا معاملہ ہوتا ہے کہ جی ڈر گئے ہیں پھر گھبرا گئے, تو میں نے کہا جی میں اکیلا. لیکن سیکنڈ والا مس پلان آپ کو لگتا ہے کہ تھوڑا سا مس پلان ہو گیا؟ نہیں بالکل نہیں ہوا بھائی. طے یہ تھا کہ میں اکیلا جاؤں گا وہاں پہ, وہاں سے لے کے رواد سے لے کے کلر سیدہ تک سڑک کے دونوں طرف ہزاروں لوگ موجود تھے. بہت زیادہ تھے, ہاتھ چوم رہے تھے. گاڑی کو ہمارے پہنچتے پہنچتے جو 15-20 منٹ کا راستہ ہے وہ 4-5 گھنٹے میں ہم پہنچے. وہاں پہ اس دن آپ کا فین موومنٹ تو بہت اچھا ہوا, لوگوں نے آپ کو ویلکم بھی کیا, سپورٹ بھی شو کی, لیکن آپ اس دن کچھ کر نہیں سکتے. نہیں ہمارا یہ تو دیکھیں میں نے اس دن بھی کہا کہ ہم یہ نہیں تھا کہ ہم جا کے تالا لگاتے, چابی نکالتے, کہتے جی ہمیں تالا, یہ ہمارا اختیار نہیں ہے. یہ ہمارا کام ہے احتجاج کرنا, ہم آواز بلند کر سکتے ہیں, ہم جس طرح میں جا رہا ہوں لوگوں کے درمیان. تو وہ یہی تھا کہ ہم جائیں گے وہاں ایک کانفرنس منعقد کریں گے, اور تاکہ پیغام پہنچے کہ یار اتنی بڑی تعداد میں لوگ اس کی مخالفت میں. ابھی جو آپ یو کے جا رہے ہیں, میں نے کہا اکیلا جاؤں گا اس تاثر کو ظاہر کرنے کے لیے کہ خوف زدہ نہیں ہو گئے کہیں پہ. اس میں بھی آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ذات نے عزت دی, کوئی ایسی. ابھی جو آپ یو کے جا رہے ہیں وہ بھی اسی سیریز کی کنٹینیوٹی ہے. خوشگوار بات ہے, وہاں کے لوگوں نے, وہاں جو آرگنائزرز ہیں انہوں نے خود مجھ سے رابطہ کیا. انہوں نے خود کہا کہ جناب آپ تشریف لائیں, اور ہم چاہتے ہیں کہ اس کے حوالے سے یہاں چونکہ اس نے ایک خاص حلقہ اثر بنا رکھا ہے, اور وہ لوگ ہیں جو خود سے متاثر ہیں, جن کی بہن فار ایگزامپل کسی کو کینسر تھا اور وہ اس کے پاس دم کروانے کے لیے آتی رہی اور وہ فوت ہو گئیں, ٹھیک نہیں ہو سکیں, یا جن لوگوں کو اس نے لوٹا اور الٹیمیٹلی ان کا کچھ نہیں ہوا. ظاہر ہے تو کچھ بھی نہیں اس کے پلے. تو الٹیمیٹلی ان لوگوں نے کہا کہ جی ہم خود کریں گے. یعنی ان تمام ایونٹس کا کوئی کمرشل آسپیکٹ نہیں ہے, کوئی ٹکٹ نہیں ہے اس کے اوپر, کوئی فنڈ ریزنگ نہیں ہے. جو ہال یا جو وینیو بک ہوا ہے مدد آپ کے تحت کر رہے ہیں, جو تھوڑا بہت وہاں پہ لوگوں کو آنے والوں کو کھانا پینا کیا جائے گا وہ اپنی مدد آپ کے تحت کر رہے ہیں. میں اپنے پیسے خرچ کر کے اپنے ٹکٹ پہ جا رہا ہوں. ٹھیک ہے. ورنہ نارملی یہ ہوتا ہے کہ ہم جہاں بھی جس ایونٹ میں جاتے ہیں انہوں نے کلاس اور ٹریولنگ اور آپ کا بورڈ ارینج کیا ہوتا ہے, سارا ہر چیز ان کی ذمہ داری ہوتی ہے. میں اپنی ٹکٹ خرچ کر کے جا رہا ہوں, اور یہ بھی نہیں کہ میں گھومنے جا رہا ہوں. میں جس دن وہاں اتروں گا وہاں سے لے کے جس دن وہاں سے واپس فلائی کروں گا, ہر دن کوئی نہ کوئی ایونٹ ہے سوائے ایک آدھ دن.